نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اماموں کی تقلید، اتباع، اقتداء جو ہے یہ بدعت ہے، یہ شرک ہے، یہ ناجائز ہے، یہ دین سے ثابت نہیں، شریعت میں اس کی گنجائش نہیں۔ تو یہ بات غلط ہے۔ یہ لوگ صرف قرآن و حدیث کو نہ سمجھتے ہوئے یہ بات کر جاتے ہیں، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ قرآن میں حکم ہے کہ جو بھی ماہر ہیں اگر تمہیں علم نہیں تو ان سے رجوع کرو۔ تو ظاہر بات ہے جو ہم اماموں کو مانتے ہیں یہ تو نہیں کہ ہم ان کو سجدے کرتے ہیں یا ہم ان کی قبروں کی پوجا کرتے ہیں یا ہم ان کو اللہ رسول سمجھتے ہیں یا ہم ان کو اللہ رسول سے اونچا سمجھتے ہیں یا ہم ان کو اللہ رسول کے بغیر ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ ہم ان کو اس لیے مانتے ہیں کہ چونکہ وہ قرآن و سنت کو، اللہ رسول کے احکامات کو ہم سے بہت اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، اور قرآن و سنت کی روشنی میں ہمیں ان کی منشا و مزاج کے مطابق رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور چونکہ وہ قرآن و سنت اور اس کے علوم میں، دین علوم میں ماہر اور عالم ہیں، مفتی ہیں، فقیہ ہیں، بڑے درجے کے علماء میں سے ہیں، تو وہ رہنمائی کر سکتے ہیں۔ اور یہ قرآن میں حکم ہے کہ اگر تمہیں کسی مسئلے کا نہیں پتا تو تم ان سے معلومات کر لو، ان سے پوچھ لو، ان سے دریافت کر لو۔ تو ہمارا اتنا ہی ہے کہ ہم اگر کسی امام کی تقلید کرتے ہیں تو یہ نہیں سمجھ کے کرتے کہ نعوذ باللہ وہ اللہ ہیں یا اللہ کے رسول ہیں یا ان کے پاس وہ اختیارات ہیں، قطعاً ایسا نہیں۔ نہ وہ اللہ ہیں، نہ ہی وہ اللہ کے رسول ہیں، نہ ہی وہ صحابہ ہیں، بلکہ وہ اس لیے ہمارے امام ہیں کہ انہوں نے قرآن و سنت کو اور صحابہ کے فتاوی کو، ان کے اعمال کو، ان کے کردار کو، ان کے گفتار کو ہم سے بہتر سمجھا بھی ہے اور ہمارے لیے محفوظ بھی کیا ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو ہم کیسے سمجھتے ان کی باتوں کو، ہمیں کیسے نقل ہوتی، ہمیں کون بتلاتا؟ ہمیں بتلانے والے بھی وہی ہیں ان کو، ان کی باتوں کو، اور ان کی فہم اور ان کی فقہ کو ہمیں سمجھانے والے بھی وہی ہیں، قرآن و حدیث کو بتلانے والے بھی وہی ہیں، قرآن حدیث کو ہمیں سمجھانے والے بھی وہی ہیں۔ صحابہ اکرام کے فتاوی و اقوال و کردار و گفتار کے بارے میں ہمیں بتانے والے بھی امام ہیں اور سمجھانے والے بھی امام ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ صحابہ اکرام سے ہٹ کے ہیں، صحابہ اکرام سے الگ تھلگ ہیں، صحابہ اکرام کے خلاف ہیں۔ ہم اسی لیے ان کی پیروی کرتے ہیں، ہم اس لیے ان کی تقلید کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کو امام مانتے ہیں۔ اور یہی وجہ انہوں نے جا بجا فرمایا کہ ہماری جو پیروی ہے، تم ہماری کوئی بھی بات قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، یا ہماری بات وزنی نہ ہو، ہماری بات کے بیس میں، بنیاد میں کوئی دلیل نہ ہو، یا دلیل تو ہو لیکن کمزور ہو دلیل، تو وہ علماء کو چاہیے کہ ہماری پیروی نہ کریں، ہمارے پیچھے نہ اس مسئلے میں چلیں، ہماری وہ بات نہ لیں، بلکہ وہ قرآن و سنت کی بات لیں یا وہ دلیل شرعی کو لیں جو مضبوط ہے، جو قوی ہے، تو زیادہ راجح ہے، جو زیادہ اچھی ہے۔ اور کمزور دلیل اگر ہماری ہے یا ہماری بات قرآن و سنت کے خلاف ہے تو اس کو نہ لیں۔ اب ظاہر بات ہے یہ دو کے حصے ہیں کہ ہماری بات کون نہ لے اور کون لے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ ہماری بات وہ لے گا جو یہ سمجھتا ہو کہ ہم قرآن و سنت کے مطابق بتلا رہے ہیں، تو ظاہر بات ہے اس میں عوام بھی ہیں، علماء بھی ہیں جو اجتہاد نہیں کر سکتے، خود قرآن و حدیث کو اس طرح نہیں سمجھ سکتے جیسے مجتہدین نے سمجھا، جیسے صحابہ کرام نے سمجھا۔ تو ان میں چونکہ علم تو ہے، مہارت بھی ہے، لیکن اس درجے کا علم نہیں کہ قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ مسائل اور اصول نکال سکے۔ تو
ان کو کہا گیا بھائی تم جو ہے اس سے، قرآن میں بھی یہ حکم ہے کہ اگر تمہیں علم نہیں ہے تو تم اس سے معلومات کرو جو تمہارے سے بڑا عالم ہے، یا تمہیں بالکل علم نہیں ہے تو اس سے معلوم کرو جو تم سے زیادہ علم والا ہے، یا جو عالم ہے ان سے بات کرو، ان سے مسئلہ پوچھو، ان سے رجوع کرو۔ یہ تو قرآن میں حکم آ گیا۔ اب یہ جو ہم لوگ ہیں، ہم لوگ یا تو دو ہی صورتیں، ہمیں تو بالکل ہی ان پڑھ ہوں گے یا ہم عالم ہوں گے۔ تو اگر ہمارے اندر صلاحیت خود ان کے اقوال کو سمجھنے کی ہے کہ یہ قرآن و حدیث کے مطابق بھی ہے یا نہیں مطابق، تو جب ہمیں قرآن و حدیث عربی میں پتہ ہے، سمجھ ہے، پورے طریقے سے ہم اس پہ مہارت رکھتے ہیں اور یہ بھی سمجھتے ہیں یہ قول جو ہے امام کا فتویٰ، یہ فرمان جو ہے قرآن و حدیث کے اس طرح مطابق ہے، اس طرح مخالف ہے، تو پھر تو جب ہم نے سمجھ لیا قرآن و حدیث کے مطابق ہے اور قرآن و حدیث میں وہ چیز موجود ہے، تو پھر تو ہم اس میں قرآن و حدیث کے مطابق قرآن و حدیث پر عمل کر رہے ہیں، صحابہ کرام کی بات پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ تو صرف اس میں راوی ہیں، جیسے حدیث کو کوئی محدث سے روایت کرتا ہے، نقل کر دیتا ہے، تو یہ تھوڑی کہ ہم اس کو تو اس حیثیت میں صرف مان رہے ہیں کہ اس نے ہمیں وہ بات بتلائی ہے، لیکن ہم حدیث میں تو پیروی نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور قرآن میں اللہ کی اور صحابہ کرام کے فتح میں ان کے فتح کی کر رہے ہوتے ہیں، وہ صرف نقل کے درجے میں ہوتی ہے ہمارے لیے۔ لیکن جو جاہل لوگ ہیں، ان پڑھ لوگ ہیں، عوام ہیں، ان کو تو نہ قرآن و حدیث کا پتہ، نہ صحابہ کرام کا پتہ، ان کو ہر چیز میں ان کی پیروی کرنی پڑے گی، علماء کی پیروی کرنی پڑے گی، پھر علماء جن کی پیروی کریں ان کو پیروی کرنی پڑے گی۔ تو جب علماء جو زمانے کے وہ ان کے مقلد ہیں، وہ ان کی پیروی کر رہے ہیں، تو ان کو بھی کرنی پڑے گی، جو جاہل ہیں، عوام ہے، وہ بھی ان کے پیروکار ہوں گے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسے علماء ہوں، اتنے درجے کے علماء ہوں کہ جو قرآن و حدیث کو پوری مہارت سے سمجھتے ہوں اور مسائل کو بھی سمجھتے ہوں، اور اماموں کے پاس جو علوم ہو وہ بھی وہ جانتے ہوں، سمجھتے ہوں، لیکن وہ استعداد، صلاحیت، قوت نہ ہو، اجتہادی جسے ہم کہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں خود مسائل نکال سکیں، وہ طاقت نہ ہو، لیکن وہ یہ سمجھ سکتے ہوں کہ یہ مسئلہ امام کا قرآن و حدیث کے مطابق ہے، یہ مخالف ہے، اور وہ اس کو ریجیکٹ بھی کر سکتے ہوں، یعنی اجتہادی صلاحیت نہ ہو اس درجے کی جو اماموں میں تھی، مگر وہ اتنی صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ یہ سمجھ سکتے ہیں، جانچ پڑتال کر سکتے ہیں کہ امام کا کون سا قول جو ہے قرآن کے مطابق ہے، کون سا قرآن کے حدیث کے مطابق ہے، کون سا صحابہ کرام کے مطابق، کون سا خلاف ہے۔ تو ان کو فرمایا اماموں نے کہ ہماری پیروی نہ کرو، آپ ہماری تقلید نہ کرو، کیونکہ تقلید وہ ہوتی ہے کہ آپ کو علم نہیں ہے اور آپ کسی عالم کو اس گمان پر کہ وہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں رہنمائی دے گا پھر کرتے ہیں۔ تو جب یہ متباہر عالم ہے، بڑے درجے کا ماہر عالم ہے، اس کو تو خود قرآن و حدیث کی بہت اچھی طرح سمجھ ہے اور یہ بھی پتہ ہے کہ کون سا قول امام کا قرآن و حدیث کے مطابق ہے، خلاف ہے، تو اس کو اس امام کی تقلید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود چونکہ سمجھ کے قرآن و حدیث کو اس کا مطابق عمل کرتا ہے یا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ تو خود قرآن و حدیث کو سمجھ رہا ہے۔ جب قرآن و حدیث نے سمجھ لیا تو قرآن کی بات ہے، قرآن پہ کی پیروی کر رہا ہے، اگر حدیث کی بات ہے تو حدیث کی پیروی کر رہا ہے، اگر صحابہ کی بات ہے تو صحابہ کی پیروی کر رہا ہے۔ اور چونکہ امام ہے، اماموں نے بھی اس کو نقل کیا ہے، تو جیسے حدیث کو محدثین نقل کرتے ہیں، تو اگر نبی کی حدیث ہوگی یا صحابہ کا فرمان ہوگا تو وہ صحابی کا پیروکار ہوگا، اور درمیان میں جو محدث ہے وہ راوی اور بطور سفیر ہوگا۔ اسی طرح یہ جو عام مسائل میں جس میں متباہرین خود سمجھ سکتے ہیں قرآن و حدیث میں، اس میں جو امام ہوتے ہیں بطور ناقل، بطور راوی ہوتے ہیں، اور وہ جو بندہ ہے وہ عمل ڈائریکٹ ہی قرآن اور حدیث پر عمل کر رہا ہوتا ہے، اور یہ شرفن، فضیلتن، چونکہ وہ پہلے ہیں اور انہوں نے بتایا، انہوں نے نقل کیا، انہوں نے روایت کیا، وہ چونکہ بڑے ہیں، ماہر ہیں، شیخ ہیں، سینئر ہیں، ایسے سینئر ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اور آپ کو پہلے ہی بتایا جا چکا ہے کہ اگر قرآن و حدیث کی روشنی میں کوئی رہنمائی دے رہا ہو تو اس کی رہنمائی لینے کا حکم خود قرآن شریف میں موجود ہے کہ عالم سے جاہل پوچھے، جاہل جہلا عوام جو ہے علماء سے پوچھیں، اور جو کم درجے کے عالم ہیں وہ بڑے درجے کے علماء سے پوچھیں، جو چھوٹے درجے کے مجتہد ہیں وہ بڑے درجے کے مجتہدین کو پوچھیں، اور جو چھوٹے درجے کے امام ہیں وہ تابعین کی پیروی کریں، جو تابعین ہیں وہ صحابہ کی پیروی کریں، جو صحابہ ہیں وہ نبی اور قرآن شریف کی پیروی کریں۔